بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جبکہ ہم پروگرام اس وقت کر رہے ہیں تو تازہ ترین اطلاعات غزہ سے یہ ہیں کہ اسرائیل کے حملوں میں اس وقت تک 28 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 9 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے باہر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں عالمی برادری کہاں کھڑی ہے، مسلم امہ کدھر ہے، یہ ہے بہت بڑا سوال، اور اس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پروگرام کے اندر ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا اور کیا اہم پیش رفت وہاں ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر ہوگا میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بار پھر نام ECL میں ڈلنے کو تیار ہے۔ حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ، اس حوالے سے نئی تحقیقات کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور خود مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دنوں میں لیے کہ کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اس پر کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب بڑے افسوسناک مناظر ہیں، کل بھی ہم نے ذکر کیا، کل بھی ہم نے امت مسلمہ کا رونا رویا، آج بھی وہی مقدمہ لے کے عوام کے سامنے آئے ہیں کہ 28 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں میں، لیکن کہیں سے بھی کوئی آواز سوائے طیب اردگان کی ایک تقریر ہم نے سنی اور جس میں اس نے کھل کے مذمت کی، لیکن عملی طور پہ کوئی قدم، کوئی OIC کا اجلاس، کوئی اقوام متحدہ کا اسپیشل سیشن، کچھ نہیں ہو رہا۔ عثمان صاحب، ایک تو کل بھی ایک جگہ پہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں امت مسلمہ نام لینا اب چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ امت مسلمہ میں کیا جا رہا ہے، یہ کہ حکمران کر رہے ہیں، امت کے دل آج بھی دھڑکتے ہیں۔ میں نے پاکستان سے لے کے مراکش تک اور ادھر سے لے کے ملائیشیا تک کوئی ایسی امت نہیں دیکھی کہ جو دوسروں کی جگہ پہ جا کے لڑے بھی، مار بھی کھائے اور شہید بھی ہو۔ یہ نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ لیفٹ کے اب ختم ہو گئے کہ زمانے میں وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے، خواہ آپ جنرل مرسی کو دیکھ لیں، خواہ بشار الاسد کو دیکھ، یہ سیکولر حکمران ہیں۔ آپ مشرف کو مسلمان حکمران کہتے ہیں، سیکولر حکمران، جیسے دنیا کے پورے سیکولر حکمران۔ یورپ کے 99% جو حکمران ہیں عیسائی ہیں، لیکن کوئی ان کو کرسچن یورپ نہیں کہتا کیونکہ وہ سیکولر حکمران ہے، لبرل حکمران۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو عبداللہ ہے، یہ مسلمان حکمران ہے، سیکولر حکمران۔ یہ جو سارے کے بیٹھے ہوئے ہیں مراکش میں، سوڈان میں، فلانے مہاتر محمد، سیکولر they are secular dictators and democrat۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ دنیا میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں، مسلم امہ کو مسلم حکمرانوں سے علیحدہ کر کے دیکھیں۔ امت بالکل اور چیز ہے۔ اچھا، دوسری میں آپ کو بات ہوں، ایک ہمیں گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ آپ مجھے بتائیں کون سی ریجنل آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے؟ سارک کام کر رہی ہے، ایسیان کام کر رہی ہے، شنگھائی کارپوریشن کام کر رہی ہے، افریقن یونٹی کام کر رہی ہے، لیٹن امریکہ کی انجمن کام کر رہی ہے، ساری ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، خود اقوام متحدہ کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے کے لیے ایک ریٹورک، ہمارے سارے جرنلسٹوں نے مل کے، امہ کہاں چلے گی، امہ تمہارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، تم امہ ہو، جو بولتا ہے اس کا تم امہ ہو، تم جاؤ جا کے لڑو فلسطین میں جا کے، تم بولو جا کے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز سے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ آج بھی فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، ہم اس کو ایک نیشن پرابلم کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہاں ایک قوم آباد تھی، اس قوم کے اوپر کچھ یہودی آ گئے، انہوں نے آ کے وہاں پر قبضہ کیا۔ یہودیوں کو بھی ایک قوم تصور کرتے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہودی جس وقت وہاں آباد ہوئے تھے تو ایسے لگتا تھا ایک دوسرا رشیا آباد ہو گیا، کیونکہ اکثریت رشین، تو وہ تو اس لیے آئے تھے کہ وہ یہودی تھے، ان کے رگوں میں یہودی خون تھا اور یہودی مذہب کا خون تھا، وہ افریقہ سے بھی آئے تھے، باقی ان کو تو وہ۔ اب اس وقت عثمان صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج بھی 2011 کی جو عرب سپرنگ آئی تھی نا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس پورے خطے کے اندر جو تھوڑی بہت ان سیکولر لبرل ڈکٹیٹرز کی وجہ سے بھی آیا نا، اس کو بھی ہم ختم کر دیں، اس کو ہم تباہ برباد کر دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سارے علاقے کے اندر جتنے بڑے بڑے ملک تھے، سٹیبلائز تھے، مطلب آپ خود سوچیں کہ 1973 میں انوار السادات نے جس وقت بارلیو لائن عبور کی ہے سینا کی، تو اس نے فون کیا تھا امریکہ، اور امریکہ میں پریزیڈنٹ امریکہ کو کہا تھا کہ مائی چلڈرن ہیو کراسڈ دا لائن وچ یو تھنک از دا موسٹ پروٹیکٹڈ لائن آف دا ورلڈ۔ وہ اسرائیل کی لائن تھی سینا کی،
اور اسرائیل نے اس کا تو وعدہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیمس کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ تھا, اس ایکارڈ کے بعد سادات جو تھا اس کو پورا صحرا کا سینہ مل گیا تھا, سب کچھ مل گیا تھا, لیکن اس کے اوپر ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا بعد میں. اسی طرح وہ اب مصر کا حال یہ ہے کہ مرسی کو 1 سال کی حکومت کو چھوڑ دیں, باقی وہاں پر زملک ایک جزیرہ ہے جو دریائے نیل کے اندر بہتا ہے. اس دریائے نیل کے جزیرے کے اندر سارے کے سارے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے گھر ہیں. وہاں سے ایک بس چلتی ہے, صبح سویرے چلتی ہے, 11 گھنٹے کے اندر وہ پہنچتی ہے تل ابیب, اور رات کو طرف شیخ صاحب جو عرب شیخ تو نہیں مصری ہیں, وہ جا کے ڈانس ڈونس کر کے آ جاتے ہیں ان کے کلبوں میں, نائٹوں میں, صبح سویرے آ کے ویکینڈ پہ اسی بس میں بیٹھتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. یہودی عورتوں سے انہوں نے شادیاں کی ہوئی جو مصر میں آپ کو عام مل جاتی ہیں. کل عبداللہ کی بات کی تھی, کسٹوڈین ہے, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے گھنٹی کھٹکا سکتا ہے کہ بھائی میرا ملک ہے, اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, کیونکہ ورچولی اس کا ملک ہے. جو بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے اور جو عیسائیوں کا, دونوں کا, یعنی پوپ بھی نہیں بول رہا, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. وہ بات صحیح کہتی تھی ایوان ریڈلی, وہ کہتے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پورے اس کے کرسمس کے زمانے میں یہودی تالا لگا دیتے ہیں اور پورا یورپ نہیں بولتا. تو اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے, کل سیکورٹی کونسل کا آپ کو پتہ اجلاس ہوا ہے, کوئی اعلامیہ آیا, کوئی بولا ہی نہیں. 4 لوگوں نے بیان دیے ہیں. ایک دیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ نے, دوسرا دیا ہے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے, تیسرا دیا ہے اس نے کیا نام ہے اپنا یورپی یونین کے اس کے ریپرزینٹیو نے, اور چوتھا جو ہے وہ حضرت قبلہ طیب اردگان صاحب. 4 کے بیان اٹھا لیں. اس میں تھوڑی سی ذرا سا گرمی زیادہ ہے, ان تھوڑوں میں تھوڑا سا گرمی کے ساتھ ساتھ ہوش یہ بیان تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا آپ کو فائدہ نہیں. مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا. اب آتے ہیں کر کیا ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ نہیں ہو, سب کچھ کریں گے بھی نہیں. دیکھیں نا, پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, یمن میں. پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, بحرین میں. پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, شام میں. پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, اب وہاں حزب وحدت میں. پراکسی کہاں لڑی جاتی ہے, عراق میں, فلوجہ میں. پراکسی وہاں کیوں نہیں جاتی؟ پراکسی کہاں جاتی ہے, بیروت تباہ برباد کر دیتے ہیں آپ. اچھا, القاعدہ کہاں گھومتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. القاعدہ فلاں جگہ, سوڈان میں فلاں جگہ, ٹھیک. حماس اکیلے بیچارہ قطر میں بیٹھے ہوئے, جیسے طالبان بیٹھے ہوئے نا خالد میں سے, چارہ اس پہ لگا ہوا. مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم اسرائیل سے لڑنا چاہتے ہی نہیں بحیثیت امت, نہیں بحیثیت مسلمان سیکولر لبرل حکمران. آپ ذرا گفتگو کریں, آپ کبھی شروع سے لے کے آ کرتا ہے ایوب خان سے لے کے عمران خان تک جو کلوز کیبنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں, تو کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بحث چلی تھی پاکستان کے اندر کہ جو ان کے ہمسائے تو ان سے لڑتے نہیں, ہم کیوں لڑیں, اور وہ صلح کر رہے ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھانا بند کر دو کہ لا تقتلن اليہود, تم یہودوں کو یہود کو قتل کرو گے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیش گوئی تھی, لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ابو جرا ان کی ہے کہ میں نے آخری جو وصیت سنی ہے رسول اللہ کی, وہ یہ سنی تھی کہ دیکھو عرب کے اندر دو دینوں کو, 2 مذہب کو اکٹھے نہ ہونے دیں. حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا کہ جا کے آباد ہو جو عرب کے جزیرے میں نہ رہو. صحیح نکال دیا, 2 پیسے لینے جاتے, ہم تو لڑتے نہیں. خود مدینہ سے نکال دیا یہودیوں کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں, وہ نماز نہ پڑھے تم نماز نہیں پڑھو گے, وہ روزہ نہ رکھے تم روزہ نہیں رکھو گے, وہ حج نہ کرے تم حج نہیں کرو گے. تم نے عربوں کی قبر میں جانا ہے, تمہیں مصر کی قبر میں جانا ہے. سب سے بڑی بات ہے, کیا تم پاکستان یہودیوں کے مقابلے میں حمایت جو ہے اس لیے کرتے ہو کہ وہ 4 مظلوم مسلمان ہیں؟ تو پھر تو کیرلا کی بھی حمایت کرو نا, پھر تو تامل ناڈو کی حمایت کرو نا, پھر تو اس کی جو کیا نام ہے ماسٹ کی بھی حمایت کرو. دنیا پورے میں مظلوم کم ہے, اور ویسے تو مسلمان کو اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ تم کرو. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ کچھ نہیں ہونا. میں نے کل بھی کہا تھا ہماری کٹ لگنی ہے, وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد باریاں لگنی ہیں ہماری, پھر انہوں نے ہماری طرف آنا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور ہمارے ساتھ وہ ہونا ہے کہ جو ہو سکتا ہے. فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں فتنہ عرب کا نہیں پہنچ جائے گا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی, یاد رکھو, اس کو تیار ہو جائے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے, اور ہم یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی رخصتی کے بعد اس خطے میں روز نئی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، نئے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بننے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش اور چین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہم شروع کریں گے افغانستان سے کہ جہاں طالبان نے جو عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کے اسکول کے اندر اس تمام تر کی ذمہ داری قبول کی داعش نے، طالبان نے اس سے جو ہے وہ انکار کیا، تردید کی۔ تو ہم نے رابطہ کیا ہے افغانستان کے طالبان کے جو سیاسی امور کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ نئی جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب۔ سوال اس وقت خبریں جو مل رہی ہیں کہ افغانستان میں جو سیز فائر ہوا ہے، یہ کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ کیا گورنمنٹ کا اور آپ کا کوئی معاہدہ ہے یا آپ نے خود یونیلیٹرلی اپنے طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کابل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سیز فائر نہیں کیا ہے، بلکہ عید کے موقع پر سیز فائر کیا ہے افغانستان کے عوام کے لیے، تاکہ عوام عید کے ایام اپنی فیملی کے ساتھ خوشی اور امن کے ساتھ گزار دیں۔ جی سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے کچھ قیدی جو ہیں وہ افغان حکومت کے رہا کیے ہیں، یا اس کے جواب میں کیا افغانستان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے یا نہیں؟ جی، ہمارے زعیم نے، لیڈر نے عید کے موقع پر جو ہمارے پاس قیدی ہے کابل ایڈمنسٹریشن کے، ان کے رہائی کے لیے حکم دیا ہے۔ اس کے مطابق کئی ہفتوں سے یہ قیدی رہا ہو رہی ہے۔ اس کے کچھ ویڈیو بھی ہے میڈیا میں، کچھ ویڈیو نہیں ہے لیکن رہا ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہمارے وہ لیڈرشپ کے طرف سے ایک آرڈر ہے، حکم ہے کہ وہ یہ رہا کیا جائے، لیکن مقابل میں کابل ایڈمنسٹریشن نے ہمارے قیدیوں کے بارے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ بتائیے گا سہیل شاہین صاحب کہ ابھی جو دھماکہ ہوا ہے جس وقت بڑی دنیا میں جس کو اچھالا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری متضاد اطلاعات ہیں، آپ نے اس کی ذمہ داری تو ضابطہ قبول نہیں کی، یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے، دھماکہ ہوا کیسے؟ کابل میں اسکول کے اسٹوڈنٹس پر دھماکہ ایک ظالمانہ عمل ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان وحشیانہ واقعے کے پیچھے ان عناصر کا ہاتھ ہے جو نہیں چاہتے افغانستان سے بیرونی افواج نکلے، اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ افغانستان میں حالات خراب ہے، بہت خراب ہے، لذا خارجی قابض افواج افغانستان ہی میں ہی رہے۔ ہم اس المناک واقعے کے بارے میں ایک کامل اور نیوٹرل انویسٹیگیشن کی تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور انجام دیا جائے۔ اچھا سہیل شاہین صاحب، ایک اہم دورہ جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کا ہوا ہے، افغانستان کا آرمی چیف افغانستان میں تھے، پاکستان کے بات چیت ہوئی افغان انتظامیہ سے۔ اس سے پہلے اطلاعات یہ تھیں کہ طالبان کے وفد کے ساتھ بھی کچھ اہم پاکستانی حکام نے ملاقاتیں کی تھیں۔ تو آپ اس دورے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کردار کو، اور خاص طور پر یہ جو دورہ ہے کیا امن لانے میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا، اس بارے میں کو آپ کی رائے؟ جی، وہ تو کابل گیا ہے، ادھر اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، تو وہ بہتر ہے ان سے پوچھ لے، شاید وہ آپ کو بہتر اور مناسب جواب دے سکے۔ چلیں، ان کی رائے تو آئے گی، آپ کی رائے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب۔ چلیں جی، بات تو سہیل صاحب نے کر دی کہ جو بھی ہے۔ اس وقت ایک دھماکہ ہوا ہے اور یہ میرے سامنے اخباریں پڑی ہوئی ہیں ساری دنیا کی، ان کو انہوں نے لائم لائٹ میں لا کے انہوں نے اس کو کیا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کا اور یورپ کا ایک تجربہ بڑا کامیاب رہا تھا کہ جب عراق کے اندر ایک فورس بالکل بلٹ اپ ہو گئی تھی، اور جس کو سنی ٹرائی اینگل کہتے تھے، جس میں فلوجہ اور یہ سارے علاقے اور موصل کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی ایک فوج کریٹ کی جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ تقریباً 30 سال پہلے رینڈ کارپوریشن کی ایک سجیشن تھی کہ آپ اپنے علماء تیار کرو، اپنے جہادی تیار کرو، اپنے ٹرینر جو کہ آپ کے ہو، بے شک وہ بلیک واٹر کی طرح ریکروٹ کرو اور ان کی ایک فورس بناؤ، تاکہ کل کو آپ کو کسی بھی مسلمان سے مدد لینی نہ پڑے کہ تم اپنے عالم بھیجو یا تم نے یہ بھیجو، ٹھیک ہے؟
تو داعش وہاں پر کریٹ کی گئی، اور داعش شروع جب کریٹ ہوئی آپ سوچیں اتنا فرور تھا کہ عام مسلمان بھی دھوکہ کھا گیا کہ شاید وہاں پر ایک بڑی حکومت بن رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ، اور پھر انہوں نے آپ سوچیں کہ انہوں نے صرف اسی سنی علاقے میں سنی لوگوں کو قتل کیا، کسی اور جگہ نہیں گئے، اسی جگہ پہ انہی کی گردنیں کاٹی، انہی کو ریپ کیے، اسی کسی اور جگہ، یہ سامنے سارے ان کے مخالف تھے، ایران بھی تھا، دوسرے کسی طرف نہیں لوٹے ہوئے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو پوری دنیا سے لوگ جہادی آئیں گے جہاں حکومت بن گئی ہے، 22 ممالک سے سارے جہادی اٹھ کے بیچارے وہاں پہنچ کے انہوں نے رگڑ کے تباہ برباد کیا۔ طالبان نے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ داعش جو ہے یہ یہاں پر کر رہی ہے کام، آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہیلمند میں ہم نے داعش کا گھیرا کیا تھا، حامد کرزئی کے اور اشرف غنی کے ہیلی کاپٹر، امریکن ہیلی کاپٹر داعش کو نکال کے وہاں سے لے کے مزار شریف پہ کیا، تب لے کے گئے یہ جو دھماکہ ہے۔ اب دیکھیں خود دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ گزشتہ تقریباً 18 سال سے اسکول ہزاروں کا وہاں کابل میں قائم ہے، کسی طالب نے وہاں جا کے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، جان بوجھ کے ایک شیعہ سنی فساد پیدا کرنے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 شیعہ تھے، بدخشانی شیعہ طالبان کی ملا عمر کی حکومت میں تھے، یہ کوئی نہیں بتاتا یہاں لوگوں کو، اس طرح کی۔ دوسری بات، ایک اور پروپیگنڈا پاکستان میں بھی ہر بندہ، یعنی یہ مسلم کی بات کریں، بدقسمت مسلم امہ ہے، 1000 سال کے بعد کسی امت کے اندر اتنی بڑی فتح ہوئی ہے، کوئی منا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی؟ کوئی منا رہا ہے کہ ہم نے 48 ملکوں، کوئی نہیں، کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، تم تھوڑے بھی ہوگے تو ہم تمہیں زیادہ اپنا کریں گے، فتح دیں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے افغانستان کے اندر، کوئی بنا رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہم پہ رحمتیں نازل ہوں گی، تم پہ تو کورونے نازل ہوں گے، اس لیے کہ تمہیں دل میں جلن ہے، تم چاہتے تھے کہ امریکہ وہاں فتح ہو، تم چاہتے تھے کہ امریکہ وہاں، وہ بات صحیح کہتا سہیل چین کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں این جی او کو پیسہ کون دیتا ہے، این جی او کو فنڈز کون دیتا ہے، این جی او کے پیٹ کون بھرتا ہے، این جی او کی گاڑیاں کون لے کے آتا ہے، این جی او کے کمپیوٹر کون لے کے آتا ہے، این جی او کی خواتین کو فیشن زدہ کپڑے کون پہناتا ہے، امریکہ کا پیسہ، یورپی یونین کا پیسہ، ان کے یہ بولتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن وہاں سے یاد رکھیں اس سارے ریجن کے اندر آخری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آج سب کے درمیان، سارا امریکہ جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جب وہاں وار لڑنے جائے تو یہ جو ریجن ہے نا، کہاں وار لڑنے جائے؟ چین کے ساتھ۔ آج کل پہنچا ہوا تھا چین کا ڈیفنس منسٹر بنگلہ دیش، اس نے کہا بندے پتر بن جاؤ، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ یہاں ہماری جھولی میں بیٹھ کے تو ہماری داڑھی کا ہاتھ لگاؤ۔ اور اس نے وہاں ملا ہے، پہلی دفعہ انہوں نے 76 کے بعد پہلی دفعہ وہ مجیب الرحمان کی اس گھر میں گئے ہیں دان منڈی کہ ٹھیک ہے تمہارا بنگلہ بندو ہے، ہم چائنیز جاتے ہیں تمہارے، لیکن تم ہمارے ساتھ تعلقات رکھو، اور یاد رکھو یہ کویڈ وائڈ جو اتحاد بن رہا ہے اس کا تم سوچو مت۔ اس کا بیان، اس کا چائنیز ڈیفنس منسٹر وہ جنرل ہے، انہوں نے کہا ہم امریکہ کے اس پلان پہ کوئی خلاف نہیں ہے کہ انڈو پیسفک، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری سلامتی کے خلاف آ جائے۔ ایک تو بنگلہ دیش، ادھر سے یہ انڈیا کا انفلوئنس، اب یہ جو وہاں پہنچا ہوا تھا ان کا ڈیفنس منسٹر جو G7 کے اندر، یہ سارے اجلاء یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کہا جائے کہ وہاں افغانستان میں ایک پیسفل سے کہتے معاملہ چاہے۔ عثمان صاحب ایک بات بتاؤں، آج سے 25 سال پہلے کہا تھا، آج کہتا ہوں، بیچ میں کہتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اس شعر کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آسیا یک پیکر آب و گلست، ایشیا جو ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے، ٹھیک ہے، پیکرو ملت افغان دل است، اس پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے وہ دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از کشادے او کشادے ایشیا، اس میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، از فسادے او فسادے ایشیا۔ آج سے 15 سال پہلے میں اسٹاف کالج میں تھا تو پیٹرولیم منسٹری کے اندر ایک پلان بن رہا تھا کہ تاپی کے گیس جو ہے نا وہاں سے لے کے آئیں گے پاکستان، اور وہ کوئی 50 کروڑ روپیہ اس کو دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ 50 روپیہ تم ضائع کر رہے ہو، کہتا کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا افغانستان میں امن ہوگا تو تمہارا باپ لے کے آئے گا نا پلان، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، چین ہو، روس ہو، افغانستان میں امن ہوگا تو تب یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کچھ نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور افغانستان میں امن کی کنجی صرف اور صرف طالبان کے پاس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تب سے کہا کہ افغانستان میں بدماشی ہو جائے گی، میں اس سے افغانستان کے سب سے بڑے شخصیت سے گفتگو کسی حوالے سے ہو رہی تھی تو کہتا ہم واحد ہیں کہ یہ تجربہ رکھتے ہیں
کہ ہمیں آپ نے لڑائی والا افغانستان دیا تھا, ہمارے ملا عمر نے اس میں امن قائم کیا تھا, تم ہمیں لڑائی والا دے کے جاؤ, ہم امن قائم کر کے دکھائیں گے. چلیے ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ شہباز شریف صاحب کے لیے نئی مشکلات کیا آنے والی ہیں, ECL میں نام آئے گا, اڑان بھر پائیں گے کہ نہیں, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کے لیے لگتا یہ ہے کہ نئی مشکلات آنے والی ہیں اور اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ECL میں ان کا نام ڈالا جائے گا. اس سے پہلے گزشتہ روز یہ بات سامنے آئی تھی کہ حدیبیہ پیپر مل کی انکوائری دوبارہ کھولی جا رہی ہے. یہ تمام تر چیزیں, اور یہ سب شہباز شریف صاحب کی جس دن سے ضمانت ہوئی ہے حکومت بڑی پریشان نظر آ رہی ہے. تمام وزراء جو ہیں ضمانت والے دن بھی اور اس کے بعد بھی جو موومنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی, چینی سفیر سے ملے, فلانے سے ملے, آج فلسطین کی میسی چلے گئے, تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں. اور ایک دن ضمانت ہوتی ہے شام کو, رات کو ایئرپورٹ جاتے ہیں, لندن روانگی, یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں, معاملہ جا کہاں رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ میں نے کام کیا ان سے, اچھے ٹھیک انیشیٹو والے آدمی ہیں, کام کرنا جانتے ہیں, راتیں جاگنے والے آدمی ہیں, محنتی ہیں, سب کچھ ہے, بہت کچھ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے جو سر ہے اس کے اوپر ایک خود ہے, اس خود کا نام نواز شریف ہے. اچھا, وہ خود اتار نہیں سکتے, ان کی ٹریڈیشن اس قسم کی ہے کہ اس خود کے اندر بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے, بھائی کو چھوڑ کتنا بھی اپنا سٹانس علیحدہ رکھیں, سب کچھ کریں, وہ بھائی کے ہوتے ہوتے خواہش بھی نہیں کر سکتے اس طرح کی. خواہش تو کر سکتے ہیں نا, نہیں خواہش مطلب خواہش کو عمل. میں آپ کو کچھ اگر باتیں جو اب نجی محفل میں ہوتی ہیں اگر سنانی شروع کریں تو پھر بڑی غلط بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سارا کچھ بات ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ وہاں جاتے ہیں ان کی پیش چلتی نہیں ہے. کیونکہ نواز شریف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مرنجا آدمی ہیں, بہت گفتگو اچھی کرتے ہیں, لطیفے سنتے بھی ہیں, لطیفے سناتے بھی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایڈمنٹ رہتے ہیں اپنی بات کے اوپر. آپ خود سوچیں کہ جس بھائی نے ساری زندگی سیکریفائس کی ہو, شٹل کاک کی طرح گھوما ہو, اس بھائی کے مقابلے میں اگر اپنی بیٹی کو لیڈرشپ کے طور پہ کھڑا کر دیا جائے اور پریس کانفرنس میں بھی نمایاں ہو کہ اس کو اٹھائے کہ نہیں چلو, تو آپ خود سوچیں کہ یہ صورتحال کیا ہوگی. اس کے باوجود بھی شہباز شریف کے اندر ایک وفاداری ہے. آپ نے کبھی ان سے نواز شریف کے خلاف بیان نہیں سنا. لیکن یہ دیکھیں نا, مختلف جو فیزز گزرے ہیں کہ نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ خاموش, شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے ایکٹیو. دیکھیں خاموشی کی ایک بیرومیٹر میں آپ کو بتاتا ہوں. جاوید لطیف کے اوپر کوئی بیان ہے نون لیگ کا؟ کوئی نہیں, پیشی پہ گئے تھے صاحب, جیسے بس ٹھیک ہے بیچارہ بھگت رہا ہے نا, وہ والی حالت جو جس طرح کے اس کے بیان, جس طرح کے عام لوگ اٹھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف فلکچویٹ کر رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے شہباز شریف کا اس وقت؟ مسئلہ سر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب نواز شریف کا ہوا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ آخر وقت میں فیس سیونگ کے لیے عمران خان صاحب نے کہا اتنے پیسے دے دو. سب کو پتا تھا کہ ہائی کورٹ نے جانے دینا. دیکھیں نا, ECL پہ جو نام آپ ڈالتے ہیں نا کسی کا, تو گورنمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ اوریا مقبول جان بازار میں اس کی شکل اچھی لگتی تو اس کا نام ECL پہ ڈال دو. یو ہیو ٹو ریکارڈ دا ریزن, اور جب آپ ریکارڈ دا ریزن کرتے ہیں تو کیبنٹ ایک ڈیسیژن کرتی ہے. وہ کیبنٹ کے ڈیسیژن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اٹ از چیلنجیبل ان دا کورٹ آف لا, کیونکہ کیبنٹ کا ڈیسیژن ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے. کیبنٹ کہتی ہے عثمان کا جو گھر ہے وہ قبضہ کر کے بقیہ سرکار ضبط کر دو, تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ لمیاں کی عدالت کا انتظار کریں گے, آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے. کیبنٹ کہتی ہے کہ میرا نام ECL پہ ڈال دو, میں کہوں میرا قصور کیا ہے, عدالت نے یہ کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اپیرنس. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے پوچھتے ہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, شہباز کی پرواز سے ایشو کس کو ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایشو تو اب کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو سامنے کلیم کر رہا ہے وہ تو حکومت ہی ہے. اچھا, تو اس سے آگے ہم کس کے اوپر جو ہے وہ شک کر سکتے ہیں؟ حکومت جو ہے وہ اس بات کے اوپر یعنی اپنی ریزرویشن اظہار کر رہی ہے کہ جی ان کو نہیں جانے دینا چاہیے, یا جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے. حالانکہ اس فیصلے کو اگر پڑھا جائے اور ویسے بھی جو حقائق ہیں ان کے پاس بڑی ڈسٹنکشن ہے, کیونکہ
ان کا آپریشن باہر ہوا، پھر پچھلے 17 سال سے وہ ایک ہی ڈاکٹر جو ہے یا وہاں پہ جس ٹیم نے ان کو آپریٹ کیا تھا ان کے زیر علاج ہے، اور وہ سال میں 2 دفعہ ان کا چیک اپ جو ہے وہ مسٹ ہے. پہلے ہی وہ چیف منسٹر ہو جاتے رہے ہیں. تو ان کا اچھا لیکن رانا صاحب آپ جو کہ لائر ہیں، بڑی میں کلیئر بات پوچھنا تھا، کلیئر ہو جائے کہ بیل جو ہے ضمانت یہ ہوتی ہے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کورٹ، ناٹ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا گورنمنٹ. تو یہ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا گورنمنٹ والا پنگا کون لے رہا ہے بیچ میں؟ دیکھیں یہ کل جو ان کے وزراء ہیں، فواد چودھری صاحب کا بھی میں نے بیان سنا ہے اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی سنا ہے، ان کے بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید ان کا منشا یہ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بیل جو ہے وہ عدالت کو نہ صرف اپنی سیٹسفیکشن بلکہ ساتھ حکومت کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ گرانٹ کرنی چاہیے. تو حالانکہ یہ غلط بات ہے، سیٹسفیکشن تو عدالت کی ہونی ہے، جج کی ہونی ہے، اس میں گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اچھا لاہ عمل کیا ہے؟ اب ای سی ایل میں نام بھی ڈالنے جا رہا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، حدیبیہ پیپر ملز والی جو انکوائری دوبارہ کھلنے جا رہی ہے، نون لیگ کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے؟ قانونی محاذ کو پر اس کو کس طرح فیس کرے گی؟ اور عید کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت کے خلاف بڑی جو ہے وہ تحریک کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مقدر میں ذلت لکھتا ہے نا، وہ تھلے اتر کے ڈانگا نہیں مارتا، وہ مت مارتا. جی چیر رفیق طاہر صاحب، یہ ان کی مت ماری کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ کلوز ہوا ہے، اس کی یہ ری انویسٹیگیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو ان کو روکنا چاہتے ہیں باہر جانے سے، یہ بات میری نوٹ کرنے کی ذلیل بھی ہوں گے، اور یعنی جو ہے اس میں عدالتوں کی بھی ناراضگی مول لیں گے، اور یہ روک نہیں سکتے ہوں. یہ ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب آپ اب لاہ عمل کیا، وہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کو آپ چیلنج آپ عدالت میں چیلنج کریں گے یا جا رہے ہیں کیسے؟ جی وہ اگر تو انہوں نے پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تو پھر تو وہاں سپریم پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ اگر اس کو آپ ہولڈ کرے گا تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا، اور اگر یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو فرسٹ ورکنگ ڈے ہوگا اس کو دیکھ کے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ ہم کنڈیم میں جائیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، بڑی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے کہ کیا اسٹڈی ہے. چلیں جی ناظرین، یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.